دوستو، درود شریف کا دوسرا فائدہ اللہ کا بندوں کے ساتھ درود بھیجنے میں شریک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود اور سلام بھیجو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تاکہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ سے بات کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی، اور یہ سوچا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں۔ کافی دیر کے بعد جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بڑی بشارت کے آثار ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ یہ کہ آپ نے آج اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس خوشخبری اور انعام کے شکر میں نے یہ سجدہ کیا۔ یہ حدیث مسند احمد، کتاب مسند العشرہ المبشرہ بالجنہ، درود شریف ایک اہم عبادت، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 15 میں۔ یقیناً یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جس کی وجہ سے خاتم النبیین نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا۔ دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جو الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ حدیث نمبر 226 میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ پس ابھی جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر جو بھی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو میں اور میرے فرشتے اس مسلمان پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ تیسری حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ فائدہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ دیکھیے، ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس سے 2 باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور ان کو درود کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسرے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود شریف بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ جل شانہ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہوتے ہوں۔ مثلا نماز ہے،
بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ یا حج وغیرہ جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں بندے کے ساتھ اللہ بھی شریک ہوں، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل پہلے سے میں کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔